اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے جاتے ہیں کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ جامع ترمذی میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات میں سے ایک روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل جانور کو قربان کرنا ہے، یعنی اس کا خون بہانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں ڈالی جائیں گی تو یہ جانور جسے اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہوگا یہ جانور بھی اس پلڑے میں ہوگا، اپنے سینگوں سمیت، اپنے کھروں سمیت، اپنے بالوں سمیت، اور یہاں تک کہ اپنے وجود کے اندر جتنے ریشے ہیں ان تمام ریشوں سمیت اس میں موجود ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قربانی خوشی سے کیا کرو۔ جب کوئی جانور ذبح ہوتا ہے تو اس کے خون کے قطرات زمین میں بعد میں گرتے ہیں، اللہ قربانی کو پہلے اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ لہذا اس لیے اپنے جانوروں کو خوشی سے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرو۔ سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا جو جانور ذبح کرو گے ہر جانور کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اور مختلف روایات کے اندر ہے کہ اپنے جانوروں کو خوب پلاؤ، خوب کھانا کھلاؤ، یعنی چارہ ڈالو، موٹے تازے کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن پل صراط پہ یہی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ گویا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اس مالک کی بارگاہ میں اپنے جانور کو قربان کیا تو یہی جانور کل قیامت کے دن اس کے لیے بخشش کا سامان اللہ بنائے گا۔ اور یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے جس کے ہر بال کے بدلے ہمارے لیے ایک ایک نیکی اور اجر و ثواب کا سامان موجود ہے۔